آیت نمبر 48 سورہ روم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور توحید پر 12ویں دلیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہی کی وہ ذات ہے جو کہ ہوائیں بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ہانکتی ہیں اور پھر ان بادلوں کو فضا میں پھیلا دیتی ہیں، اور جب وہ بادل فضا میں جا کر آپس میں تہ بتہ ہو جاتے ہیں اور مل کر جڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں میں سے بارش برساتا ہے، اور وہ بارش جب برستی ہے تو جہاں خشک سالی ہو یا شدید گرمی ہو، تو وہاں بارش کی وجہ سے جب ٹھنڈک محسوس ہو، یا اسی طرح بارش کی وجہ سے جب مرجائی ہوئی کھیتی دوبارہ لہلانے لگے اور بنجر زمین دوبارہ آباد ہو جائے، تو فرمایا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بڑی ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بارش اترنے سے پہلے تو وہ بڑے مایوس تھے کہ پتہ نہیں اب تو بارش نہیں ہوگی، اور جب بارش نہیں ہوگی تو ہماری فصلوں کا کیا بنے گا، اب بارش نہیں ہوگی تو شدید گرمی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ یعنی بارش سے برسنے سے پہلے وہ بہت سارے وساوس کا شکار تھے اور بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ اب بارش نہیں ہوگی کیا کریں گے۔ لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالی یعنی بادلوں کو اٹھاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، پھر آسمان میں پھیلا دیتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد جب بارش اللہ تبارک و تعالی برسا دیتے ہیں تو جو ہر ایک کے لیے ایک روح کا ذریعہ ہے اور فرحت اور خوشی کا ذریعہ ہے، اس میں انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، ہر چیز کے لیے بارش بڑی خوشی کا باعث ہے۔ بارش کو اللہ تعالی ہمیشہ رحمت کا باعث بنائے، رحمت والی بارش جو ہے وہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، سب کے لیے فرحت اور سکون کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ، پس وہ اس کو پھیلا دیتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کہ جب ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو تو اللہ تعالیٰ پھر اس بادل کو آسمان میں یعنی فضا میں، آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ، اور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، کسفاً، تہ بتہ، ایک ہی ٹکڑا بنا دیتا ہے، تہ بتہ کر اس کو ملا دیتا ہے بارش کو، وہی بادل کو، ویجعلہ کسفاً، یعنی اس کو کر دیتا ہے ایک ہی بادل، یعنی تہ بتہ کر کے اس کو ملا دیتا ہے، تو فتری الودق، پس آپ دیکھیں گے کہ بارش کو، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے، کہ وہ جو بادل اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پھیلا کے ان کو ملا دیا ہے، ان بادلوں کے درمیان سے آپ دیکھیں کہ وہ بارش نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، أَصَابَ بِهِ، وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، کہ جب اللہ تعالیٰ جہاں بارش برسانا چاہتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش پہنچانا چاہتے ہیں، تو اذا ہم، پس اسی وقت وہ یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں، کہ جب بارش برستی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اگرچہ اس سے پہلے کہ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، کہ وہ بارش برستی ان پر، لَمُبْلِسِينَ، تو البتہ بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ یہ من قبل ہی دوسرا جو ہے یہ تاکید کے لیے صرف،
معنی یہ ہوگا کہ اگرچہ وہ بارش برسنے سے پہلے پہلے بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے کہ اب بارش نہیں ہوگی، کیا کریں گے۔ ظاہر ہے جب شدید قسم کی گرمی ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالی ہوائیں چلا کے بارش کا انتظام کر دیتے، یہ کرنے والی ذات ہوئی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اب اللہ تبارک و تعالی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے بارش، اس بارش پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرمایا ذرا ان کو دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ بنجر زمین جو ہے اس کو وہ اس بارش کے ذریعے تر و تازہ کر دیتا ہے اور زمین بارونق ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے استدلال کر دیا کہ جس طرح رب ذوالجلال بارش برسا کر مردہ زمین کو، بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے اور اس میں طرح طرح کے کھیت لہلانے لگتے ہیں، تو اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں بھی قبروں سے نکال کر زندہ کرے گا۔ اللہ، جو بارش برسا کے بنجر زمین کو، مردہ زمین کو اس کو یعنی آباد کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی ذات تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اپنے سامنے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ لہٰذا اب توجہ دلا دی کہ آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی طرف توجہ کرنی ہے، قیامت ضرور آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا فانظر، بس دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف، اللہ کی رحمت کے اثرات یعنی بارش کے اثرات کی طرف دیکھیں کہ کیف یحیی الارض، کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان ذالک، بے شک وہ، لمحیی الموتى، مردوں کو بھی زندہ کرے گا، کہ بے شک وہ قیامت میں مردوں کو بھی کیا کرے گا؟ زندہ۔ کیونکہ مشرکین جو ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح وہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں زمین میں مل جائیں گی، دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اسی طرح جو ہے وہ جس طرح زمین کو آباد کرتا ہے، وہ تمہیں بھی قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا، سارے مردوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ ماقبل کی علت ہے۔ ان ذالک، بے شک وہ، لمحیی الموتى، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وَهُوَ، اور وہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ محیی، یہ اس میں فاعل کا صیغہ کہ وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، کہ قیامت میں مردوں کو بھی زندہ کرے گا، کیوں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ رحمت ہے، ہمارا فضل ہے کہ ہم بڑی نرم اور خوشگوار ہوائیں بھیجتے ہیں، جن کے ساتھ بادلوں کو جو ہے نا وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں اور فضا میں لے کے بکھیر دیتی ہیں، اور پھر وہ بادلوں کے ذریعے پانی برسا کے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کرم ہے، ہمارا فضل ہے۔ لیکن اگر ان ہواؤں کی بجائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیز گرم لو بھیج دے، شدید قسم کے یعنی آندھی بھیج دے، جس سے کھیتی جو ہے وہ بالکل خشک ہو جائے، اور جب ایسی لوح پڑے کہ کھیتی پکنے سے پہلے پہلے ہی بالکل زرد ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، اور فرمایا چورا چورا بن کے اڑ جائے، تو فرمایا کہ ایسے بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پہ بھی قادر ہے، لیکن اپنی رحمت سے اگر تمہیں نفع والی ہوائیں بھیج کر ان سے نفع دیتا ہے اور بارش برسا کے تمہیں نفع دیتا ہے، تو پھر تم اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم کفار ہیں، یہ ایسے ظالم ہیں کہ اگر اس طرح کی سخت آندھی اور ہوا بھی آ جائے، لو بھی آ جائے، اور جو ان کے کھیتوں کو جلا کے ختم بھی کر دے، لیکن فرمایا پھر بھی ان میں اللہ کی طرف توجہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف توجہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان کے دل اتنے مرجھا چکے ہیں، دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ
اس طرح کی آفات کو دیکھ کر انسان کا دل جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا فرمایا مائل نہیں ہوتا۔ فرمایا نا والا ان، اور اگر ارسلنا ہم بھیجیں، ریحن تیز آندھی، تیز ہوا یا گرم لو والی ہوا، فرعوہ پس پھر وہ دیکھیں اس ہوا کے اثرات سے اس کھیتی کو مصفرہ زرد، ٹھیک ہے نا جی، کہ والا ان اگر ارسلنا ہم بھیجیں ریحن ہوا یعنی ناموافق ہوا، گرم لو، تیز آندھی، عذاب والی ہوا، تو اب یہ کہ وہ ہوا بھیجیں اور پھر جب اس کے اثرات سے دیکھیں، فرعو وہ دیکھیں، جمع کا صیغہ ہے، وہ اس کو یعنی اپنی کھیتی کو مصفرن زرد، کہ وہ دیکھیں کہ بھئی اس ہوا کی وجہ سے وہ کھیتی بالکل زرد ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، تو لظلوا من بعدہ یکفرون، تو فرمایا اس کے بعد بھی وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، کہ پھر تو وہ اور ناشکری شروع کر لیں، جی دیکھو اللہ نے ہماری کھیتی برباد کر دی تھی، فلاں ہو گیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور رحمت ہے کہ اللہ یعنی رحمت والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید میں ایک اصول رکھا ہے کہ جہاں پر رحمت کی ہواؤں کا ذکر ہے وہاں پر اس کو جمع ذکر کیا، ریاح، یہ ریاح ریح کی جمع ہے، وہاں پر جمع ذکر کیا ہے، وارسلنا الریاح، جہاں پر بھی رحمت کی ہواؤں کا تذکرہ ہے، اور جس جگہ پہ عذاب والی ہوا کا تذکرہ ہے وہاں ریح واحد کا لفظ استعمال کیا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ ابھی کیا بات کی؟ کیا ابھی مطلب ابھی یہ بات کی نا کہ اگر یہ ریاح لفظ ہے نا یہ جمع کا ہے اور ریح اس کا واحد ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن و مجید میں رحمت والی ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے وہاں جمع والا لفظ استعمال کیا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ٹھیک ہے نا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب والی ہوا کا تذکرہ کیا وہاں ریح کا لفظ استعمال کیا، واحد کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں نا پہلے جو اوپر آیت گزری آیت نمبر 48 اس میں رحمت کی ہوا کا تذکرہ تھا تو ریاح ذکر کیا ہے، زیادہ ہوائیں، جی جی، رحمت والی ہوائیں، اور یہاں والا ان ارسلنا ریحن یہ آیت نمبر 51 میں یعنی وہ سخت آندھی جو نقصان والی ہے اس کا تذکرہ تھا تو اس کو ریح واحد ذکر کیا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی بیان کی یہاں پر کہ میرے محبوب ایسے دلائل اور ایسی مثالوں کے بعد بھی اور اتنی آپ کی محنت کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی تبلیغ میں، آپ کے اخلاص میں، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو فرمایا ان کے دلوں پہ مور جباریت لگ چکی ہے، یعنی ان کے دل سیل ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، ان کے اندر سے اللہ نے وہ قبول کرنے والی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے یہاں 3 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال یہ بیان فرمائی کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ جس طرح ایک شخص مر گیا ہے اور اس مردہ شخص کو کوئی بات سمجھانا، سنانا، منوانا محال ہے، کہ سامنے پڑا ہے اور اس کو کوئی بات اگر کوئی آدمی سمجھانا چاہتا ہے یا کوئی اس سے پوچھنا چاہتا ہے یا منوانا چاہتا ہے تو قطعی طور پہ نہیں منوا سکتا، قطعی طور پہ اس کو سمجھا نہیں سکتا، اور قطعی طور پہ جو ہے نا وہ اس کو سنا کے آگے سے اس کا جو رد عمل ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا اسی طرح یہ مردوں کی طرح ہیں، ان کو بھی آپ سنا نہیں سکتے، یہ ویسے تو زندہ ہیں یہ، لیکن یہ زندہ لاشیں ہیں، فرمایا ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ اور دوسری مثال بیان فرمائی کہ یہ بہروں کی طرح ہیں، اور خاص طور پہ جب کوئی آدمی بہرا ہو نا، بہرا، تو وہ اگر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس کو اشارے سے کوئی بات سمجھا دیں، سمجھانا ممکن ہے، لیکن اگر وہ پیٹھ پھیر کے دوسری طرف جا رہا ہو اور بالکل بہرا ہو تو آپ جتنی مرضی آوازیں لگا لیں، جتنے مرضی ہے اس زور لگا لیں، کوشش کر لیں، آپ اس کو بات نہیں سنوا سکتے اور نہیں سمجھا سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ دل کے کانوں کے بہرے ہیں، فرمایا ان کو بھی آپ کوئی بات سمجھا نہیں سکتے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور تیسری مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اندھا ہے، نابینا ہے، اور اس نابینے کو آپ راستہ بتائیں کہ آپ یہاں سے مثلا
اس طرح سیدھے جائیں پھر الٹا مڑ جانا، فلاح ہو جانا، یعنی کسی جگہ پہنچنے تک، تو فرمایا آپ اس کو راستہ سمجھا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح فرمایا یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو بھی آپ کوئی بات سمجھا نہیں سکتے۔ گویا کفر اور گمراہی کے اندر آگے بڑھنے نے ان کی ساری صلاحیتوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا اب یہ کوئی بات کبھی اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ آپ کس کو سنا سکتے ہیں، یعنی سنانے کا مطلب یہ کہ یعنی سماع نافع، یعنی آپ کس کو جو ہے نا سنا کے کس کو منوا سکتے ہیں اور کس تک بات پہنچا سکتے ہیں؟ تو فرمایا صرف اسی تک جو ایمان لانے والا ہے اور فرما بردار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بات سنے گا اور مانے گا، لیکن فرمایا کہ یہ بات نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا سکتے آپ بیرے کو پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں، کہ بیرے کو کوئی بات سنا نہیں سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں آپ، بِهَادِ الْعُمْيِ، اندھے کو ہدایت دینے والے، اندھے کی رہنمائی کرنے والے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہیوں سے، کہ ایک اندھا اگر بھٹک گیا ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی آدمی پکڑ کے تو کہیں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ویسے رہنمائی کر کے راستہ دکھا کر فرمایا کہیں تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمایا وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کو، عن ضلالاتہم، ان کی گمراہیوں سے، کہ جو اندھے یعنی دل کے اندھے ہو کر کفر و شرک کی گمراہیوں میں دور جا چکے ہیں، فرمایا آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب ان میں معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ان تسمعوا الا، آپ نہیں سنا سکتے مگر من، اس کو، یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے، فہم مسلمون، بس وہ فرما بردار بھی ہیں، کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کو سنا سکتے ہیں، اور ساتھ فرما بردار بھی ہے اس کو سنا سکتے ہیں۔ یعنی سنانے سے مراد یہاں پر کہتے ہیں یار فلاں نے میری بات سنی نہیں، مطلب یہ کہ آپ اس کو سنا کر منوا سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کی بات مانے گا، فرما برداری کرے گا۔ لیکن جو کفار ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اب ان کے بارے میں ہدایت کے کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔